إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال أيضا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قابل احترام حاضرین جمعہ معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر ہے جو اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ تمام دنیا کے امور اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اس کے حکم کے بغیر دنیا کا کوئی بھی معاملہ، یہاں تک کہ درخت کے پتے بھی حرکت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی اذن نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہی اللہ رب العالمین کی ذات تمام تعریفوں کے قابل اور اسی کے مستحق ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے پیغامات کو بلا کمی و پیشی اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کے خاص کر کے 2 آیات، ایک مختصر سی صورت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، سورۃ القریش۔ اسی کے روشنی میں آج آپ لوگوں کے سامنے موسم کے اعتبار سے گفتگو کروں گا۔ حاضرین جمعہ، سورۃ القریش یہ چھوٹی سی ایک مختصر سی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسم سرما اور موسم گرما یہ دونوں کا بھی ذکر کیا۔ خاص کر کے قریش مشرکین مکہ جو تھے، انہیں اس بات کی طرف نشاندہی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت ساری نعمتیں آپ لوگوں کے اوپر ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ موسموں کی تبدیلی بھی ہے۔ موسموں کی تبدیلی میں خاص کر کے موسم سرما اور موسم گرما ہے۔ اس موسم میں تم تجارت کیا کرتے ہیں، ملک یمن اور ملک شام کی طرف تجارت کے غرض سے جایا کرتے تھے اور اس میں بہت سارے نفع کما کر کے واپس آیا کرتے تھے۔ اور دوسری ایک آیت جسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ لیل و نہار کی تبدیلیاں، یہ زمانے کی تبدیلیاں،
یہ موسموں کی تبدیلیاں جو ہوا کرتی ہیں یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ خاص کر کے میں اور آپ جس موسم سے آج کل ہمارا گزر ہو رہا ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سردی کا موسم ہے، موسم سرما۔ موسم سرما کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بہت ساری حکمتیں اور اس کے فضائل کو بھی بیان کیے۔ تقسیم کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک موسم جو ہوا کرتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ موسم سرما ہے، موسم گرما ہے، موسم بہار ہے اور موسم ربیع جسے پتجھڑ کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنوں کی تبدیلیاں، یہ موسموں کی تبدیلیاں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ موسم کی تبدیلیوں کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ زمانے میں کسی انسان کے مرنے کی وجہ سے یا کسی انسان کے پیدا ہونے کی وجہ سے یا سائنسی اعتبار سے جو باتیں بتائے ہوئے جاتے ہیں یہ تمام باتیں حکمتوں سے خالی ہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ لیل و نہار کی تبدیلیاں اور موسموں کی تبدیلیاں سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے لیے جیسے مختلف کھانے، ہوا، پانی، لباس، یہ تمام چیزیں اس کی زندگی کے لیے ضروریات میں سے ہیں، تو ایسے ہی یہ موسم کی تبدیلی بھی اس کی زندگی کے ضروریات میں سے ہے۔ یقینی اعتبار سے یہ سردی کا موسم اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور ایسے ہی گرمی اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے یہ موسموں سے اپنی زندگی کو گزارے اور آگے بڑھے۔ یہ دونوں بھی موسم کے تعلق سے حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، جیسے زمین کو پیدا کیا، شجر اور حجر کو پیدا کیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کو بھی پیدا کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا تو جہنم کی گرمیاں، جہنم کی سختیاں اور جہنم کی آگ اس کی ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانے لگا۔ تو جب یہ تکمیل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم نے درخواست کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جہنم کی ہولناکیاں، اس کی آگ کی خطرناکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جہنم کا ایک حصہ یا بعض حصے کو کھائے جا رہے ہیں۔ جب اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اس کی شکایت کو اللہ تعالیٰ نے سنا، تو جہنم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ سال میں 2 مرتبہ ایک وہ سانس لے لے اور وہ ایک سانس چھوڑ دے۔ سائنس اس کے اعتبار سے کچھ بھی کہے کہ حالات ایسے ہو جانے کی وجہ سے سردی آتی ہے یا گرمی آتی ہے یا پتجھڑ کا موسم آتا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جہنم کو سانس لینے اور سانس لینے کی اجازت دے دی۔ جب سانس جہنم لیتی ہے تو اس وقت میں گرمی کا زمانہ، اور جب سانس چھوڑتی ہے تو اس وقت میں سردی کا زمانہ۔ یہ دونوں بھی زمانوں کا تعلق چاہے وہ موسم سرما کا ہو یا گرما کا ہو، یہ دونوں کا بھی تعلق یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہنم سے جوڑتا ہے۔ اس جہنم میں داخل ہو جانے والے لوگوں کے لیے جیسے آگ کے عذاب کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، انہیں آگاہ کیا گیا ہے، تو ایسے ہی جہنم کے اندر گرمی کے عذاب کے ساتھ ساتھ سردی کا بھی ایک عذاب ہوا کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، تو یہاں شمسن گرمی کے تعلق سے ہے، زمہریرہ سردی کے تعلق سے ہے۔ جیسے گنہگار لوگوں کو جہنم کے آگ میں گرمی کی سزا ہوا کرتی ہے، آگ کی سزا ہوا کرتی ہے، ایسے ہی جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے سردی کی بھی سزا ہوا کرتی ہے۔ تو میں اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، گرمی جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کے برداشت باہر ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی سردیاں جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ بھی انسان کے برداشت باہر ہو جاتے ہیں۔
تو لہذا یہ سردی کا موسم، یہ گرمی کا موسم، یہ موسم بہار یا موسم خزاں، جو بھی موسم ہوا کرتے ہیں، جو بھی لیل و نہار میں تبدیلیاں ہوا کرتے ہیں، سب سے پہلے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انسان یعنی آدم کی اولاد مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا اس اعتبار سے یہ تکلیف دیتی ہے کہ یہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تسبوا الدہر وانا الدہر، اگر تم زمانے کو برا بھلا کہو گے، زمانے کو تم گالیاں دو گے، تو وہ مجھے گالیاں دینے کے برابر ہے، وہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سردی کے موسم کا خالق میں ہوں، یہ گرمی کے موسم کا خالق میں ہوں، یہ ہواؤں کا خالق میں ہوں، یہ بارش کا خالق میں ہوں، یہ تمام کے تمام چیزیں میں ہی پیدا کیا ہوں۔ جب تم اس کو برا بھلا کہتے ہو تو مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا آدم کی اولاد مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتی ہے، کیونکہ میں خود زمانہ ہوں، یہ سب میرے حکم سے ہے، میری ایجادات میں سے ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ سردیاں بھی اللہ کی جانب سے ہیں، یہ گرمیاں بھی اللہ کے جانب سے ہیں، یہ ہوائیں جو چلتے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں، یہ زلزلے جو دنیا میں آتے ہیں یہ بھی اللہ کے جانب سے ہیں، جو بھی تبدیلیاں ہوا کرتے ہیں یہ تبدیلیاں اللہ کے جانب سے ہوتے ہیں۔ جلد بازی میں آج مسلمان اس بات تک پہنچ چکا ہے، اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو بھی بارش کو گالیاں دیتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو بھی گرمی کو گالیاں دیتا ہے، سردیاں زیادہ ہوتے ہیں تو اسے بھی کوستا ہے، کوئی بھی چیز جب بڑھ جاتی ہے تو اسے برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانے کو برا بھلا نہ کہو، ہوائیں تیز چلتے ہیں تو اسے برا نہ کہو، گرمی تیز ہوتی ہے تو اسے برا نہ کہو، سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اسے برا نہ کہو، یہ زلزلے آتے ہیں تو اسے برا بھلا نہ کہو، یہاں تک کہ بیماریاں جب آتے ہیں تو بیماریوں کو بھی برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ اللہ کے جانب سے ہیں۔ تو لہذا یہ موسموں کے اعتبار سے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ صبر ہونا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے حکمتیں رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو اگر پورے زمانے میں سارے دن سال کے جتنے بھی ایام ہیں یہ سارے دن اگر گرمی ہی کے ہو جاتے، سردی کے نہ ہوتے، تو پھر انسان کا اس دنیا میں جینا محال ہو جاتا تھا۔ اگر پورے بھی سردی کے ایام ہو جاتے تو پھر بھی اس کی زندگی گزارنا محال ہو جاتا تھا۔ تو لہذا انسان کی تخلیق کے اعتبار سے اس کی زندگی گزارنے کے لیے، یہ حیوانوں کی زندگی گزارنے کے لیے، یہ شجر اور حجر کے لیے یہ موسموں کی تبدیلی بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو لہذا سردی کے موسم کو بھی برداشت کرے، گرمی کے موسم کو بھی برداشت کرے، بارش کو بھی برداشت کرے، ہواؤں کو بھی برداشت کرے، بیماریوں کو بھی برداشت کرے، کسی بھی چیز کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ ان کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور زمانے کو ہم ہرگز گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ یہ موسم سرما کے تعلق سے حدیث کے اندر ہم کو ایک چیز یہ ملتی ہے، اور دوسری چیز امام ترمذی رحمہ اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سردی کا موسم مومن کے لیے آسان سے حاصل ہو جانے والا مال غنیمت، آسانی سے حاصل ہو جانے والا یہ مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ دو فریقین کے درمیان میں جہاد ہو، دو فریقین کے درمیان میں لڑائی ہو، ایک حق پر ہو اور ایک ناحق ہو،
اور اس میں جنگ میں جیت جانے کے بعد کامیابی کے بعد جو مال ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہاں موسم سرما کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا موسم سرما مومنوں کے لیے آسانی سے حاصل ہو جانے والا مال غنیمت ہے۔ اس کے اندر نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ جہاد کی ضرورت ہے، نہ جان گنوانے کی ضرورت ہے، نہ مال گنوانے کی ضرورت ہے، بلکہ موسم سرما میں کچھ اعمال ایسے ہی اگر بندہ اسے کر لیتا ہے تو آسانی سے اسے حاصل ہو جانے والا یہ مال غنیمت۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں موسم سرما میں میرے اور آپ کے جانب سے واقع ہونے والی جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں میں سے یہ غلطی یہ ہے عبادات میں کوتاہی ہو جاتی ہے، خاص کر کے نماز فجر ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ سردی کے ڈر سے نماز فجر کے لیے لوگ اپنے گھروں سے مسجد کو نہیں آتے ہیں۔ بعض لوگ اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو گھروں کے اندر پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سردی کے موسم میں نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے درجات میں بلندی پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو 3 اعمال بتائے اور کہا اے مومنو، اے اللہ کے بندو، یہ 3 اعمال تم اللہ کے لیے کر لو، اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تمہارے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے۔ وہ 3 اعمال ہیں، ان میں سب سے پہلے بتایا اسباغ الوضوء عن المکر۔ اسباغ الوضوء یعنی وضو کو اچھی طریقے سے کرنا۔ میرے اور آپ سے یہ سردی کے موسم میں جو غلطیاں ہوتے ہیں وہ غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ چیز ہے کہ جلدی وضو کرنے کی وجہ سے وضو کے اعضاء سوکھے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سردی کے موسم میں گرم بستروں کو چھوڑنا، ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا، باہر نکل کر کے اللہ کے گھر کو چل کر کے آنا، یہ بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، گرم چادروں میں لپیٹا ہوا رہے، بستر کو چھوڑ کر کے باہر نہ چلے جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوشخبری سنائی ہے اس بندے کے لیے جو اپنے گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے اور ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ کسی کا جی نہیں چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ اپنی آرام دہ نیند کو چھوڑتا ہے، اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے اور وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات میں بلندی کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سردی کے موسم میں وضو کرنا، خاص کر کے ٹھنڈے پانی سے، جن لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر سہولیات ہیں وہ گرم پانی میں وضو کر لیتے ہیں اور گرم پانی نہا کر کے چلے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے گھروں کے اندر یہ چیزیں مہیا نہیں ہوتے ہیں انہیں یقینی طور پر تکلیف ہوتی ہوگی، تکلیف دہ عمل ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبریاں بتائے کہ ایسے سردی کے موسم میں اگر کوئی بندہ آتا ہے اللہ کے لیے وضو کرتا ہے اور وہ وضو اطمینان کے ساتھ میں کرتا ہے، جیسے گرمی کے دنوں میں پانی کو استعمال کرتا ہے، آرام سے وضو کرتا ہے، ایسے ہی سردی کے موسم میں بھی وضو کرتا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء کوئی سوکھے نہ رہے، وضو کے اعضاء اس کے کوئی سوکھے نہ رہے، بلکہ وضو کو وہ اچھی طریقے سے کرتا ہو اور وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہو، اس کے جسم کی، اس کے وضو کے اعضاء سوکھے نہ رہ جائے۔ جلد بازی میں وضو کر کے آتے ہیں، کبھی کونی کا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، کبھی کان کے لولی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ سوکھا رہ جاتا ہے، کبھی ایڑی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وضو صحیح طریقہ سے نہ کرنا اور وضو کے درمیان میں جلدی کرنا، وضو کے اعضاء سوکھے رہ جانا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، وعید سنائی ہے، ویل للعقاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کے اعضاء کے درمیان میں اعضاء کا سوکھا رہ جانے والوں لوگوں کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، جہنم کی خوشخبریاں ان کے لیے سنائی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے سردی کے زمانے میں اٹھ کر کے وضو کرنا واقعتاً بڑا تکلیف دہ عمل ہے، لیکن یہ تکلیف کو ہم اللہ کے لیے برداشت کریں۔
اور ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرے اور وضو اچھی طریقے سے کرے، وضو کے اعضاء کو اچھی طریقے سے دھویا جائے۔ جیسے گرمی کے زمانے میں اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، ایسے ہی سردی کے زمانے میں بھی اچھی طریقے سے وضو کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات میں بلندی عطا کرتا ہے۔ اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے درجات میں بلندی کرتا ہے جو اپنے گھروں سے چل کر کے اللہ کے گھر کو آتے ہیں۔ جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں میں آ جاتے ہیں، جن کے پاس سواریاں ہیں وہ سواریوں میں آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دونوں بھی ٹکڑے، حدیث کے پہلے دونوں جو ٹکڑے ہیں، صحیح طرح سے وضو کرنا اور اللہ کے گھر کو چل کر کے آنا، یہ سردی کے موسم میں بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن یہ دونوں بھی کام اللہ کے لیے اگر کریں گے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی اچھی طرح سے کریں گے اور اللہ کے گھر کو چل کر کے بھی آئیں گے، اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر کے، اپنے گرم گھروں کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، درجات میں بلندی پیدا کرنے کے لیے اگر اللہ کے گھروں کو چل کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں دیا ہے۔ یہ دونوں کا بھی تعلق ہر موسم میں بھی ہوا کرتا ہے، لیکن خاص کر کے سردیوں کے موسم میں اس کے اوپر عمل کرنا بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اسی لیے یہ تکلیف دہ عمل کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہوئے دونوں اعمال کو کرے۔ سب سے پہلا عمل اچھی طریقے سے وضو کرنا، دوسرا عمل اللہ کے گھر کی طرف چل کر کے آنا، تیسرا عمل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے رہنا۔ اذان کے فوری بعد اپنے گھروں سے نکل جائے اور اللہ کے گھر میں آئے، سنتوں کو پڑھے، سنتوں کے بعد ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھے یہاں تک کہ فرض نماز کا وقت ہو جائے، پھر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ میں پڑھ کر کے اللہ کے گھروں کو پہنچ جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کے اندر خوشخبریاں سنائے گئے۔ تو یہ موسم سرما کے تعلق سے یہ ایک عمل جو ہمارے اندر کوتاہی ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ دوسرا ایک عمل موسم سرما میں دو اعمال کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو وقت بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ دو اعمال یہ ہیں، موسم سرما میں دن چھوٹا ہوا کرتا ہے اور راتیں بڑی ہوا کرتی ہیں۔ موسم سرما میں دن چھوٹا ہوا کرتا ہے اور راتیں بڑی ہوئی کرتی ہیں۔ یہ دونوں کی وجہ سے دو نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، گرمی کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ میں انسان کا دن گزر جاتا ہے۔ ایک تو آسان سے گزر جاتا ہے اور جلد ہی دن گزر جاتا ہے، کیونکہ یہ سردی کے موسم میں دن بڑا چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے دنوں میں، یہ سردی کے دنوں میں روزوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے یہ کوشش کیا جائے کہ ہم بھی یہاں روزے رکھنے کی کوشش کریں، یا نہیں تو کم سے کم ایام 20 کے جو روزے ہوا کرتے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کے، یہ روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ دن کے اندر یہ عمل کرنا ہمارے لیے سردی کے موسم میں آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عمل کو کرنے کی کوشش کرے۔ ایک یہ، اور دوسرا موسم سرما میں، سردی کے موسم میں راتیں بڑی طویل ہوا کرتی، آدمی کے لیے 7-8 گھنٹے سو جانے کے باوجود بھی وقت بچا ہوا رہتا ہے۔ یہ یقینی چیز ہے کہ سردی کے موسم میں نیندیں زیادہ آیا کرتے ہیں، نیند آدمی سوتا ہے، گرمی کے موسم میں 6 یا 7 گھنٹے سو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی نیند کھل جاتی ہے، لیکن سردی کے موسم میں 8 یا 9 یا 10 گھنٹے بھی اگر سوتا ہے تو پھر بھی اس کا جی سونے کے لیے چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے حالات میں یہ سردی کے موسم میں راتیں زیادہ لمبی ہوا کرتی ہیں، تو یہ لمبی راتوں میں رات کا آخری جو حصہ ہوا کرتا ہے، وہ آخری حصے میں اٹھ کر کے 2، 4، 6، 8 قیام اللیل، جسے نماز تہجد کہتے ہیں، اسے پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل عبادت، سب سے زیادہ افضل نماز اللہ کے نزدیک تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز یہ حالات میں، آخری رات کے وقت میں، رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین کے جانب سے ندا لگائی جاتی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ آئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے تو اٹھے اور مانگ لیا کرے۔ میرے بھائیو، نماز تہجد کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نماز تہجد ایک انسان کے لیے ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک برکت ہے، ایک شفا ہے۔ نماز تہجد میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ جو افراد بیماریوں میں وقت گزار رہے ہیں، جن کی بیماریوں کا علاج کرنے کے باوجود بھی نہیں علاج ہو رہا
ہے میں ایسے بھائیوں سے، میں ایسے بہنوں سے، میں ایسے ماؤں اور بہنوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ تہجد کے وقت میں اٹھے، 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز کو پڑھے اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے شفاء کاملہ اور عاجلہ مانگے، پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت میں کیسے شفا دیتا ہے۔ نماز تہجد گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے، نماز تہجد میاں بیوی کے لیے محبت کا ذریعہ ہے، نماز تہجد گھر کے لیے سکون ہے، نماز تہجد رضا الہی کا ذریعہ ہے، نماز تہجد جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، نماز تہجد جنت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کا ذریعہ ہے، اور ایک طاقت ہے، ایک ہمت ہے۔ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی میدان میں مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، خاص کر کے مکی زندگی میں جب بھی دشمنوں سے تکلیف ہوئی ہے، دشمنوں نے ستایا ہے، دشمنوں نے رلایا ہے، دشمنوں نے پریشان کیا ہے، دشمنوں نے چھیڑ چھاڑ کیا ہے، دشمنوں نے مذاق کیا ہے، دشمنوں نے قتل کی سازشیں کیے ہیں، یہ تمام حالات میں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جب دعائیں کی، اللہ کی مدد کی درخواست اللہ سے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ نماز تہجد کو قائم کرو، نماز تہجد کو قائم کرو، کیونکہ نماز تہجد کے ذریعے سے اللہ تمہارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، اللہ تمہیں قوت دیتا ہے، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت اسی وقت میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگلے تمام لوگوں کی، نیک لوگوں کی پہچان اور اس کی نشانی ہے نماز تہجد۔ یہ سردی کے موسموں میں رات کے آخری وقت میں اٹھ کر کے جتنی طاقت ہو سکے اتنی کم سے کم 2 4 6 8 یہ نماز تہجد پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے، اپنی ہر پریشانی کا حل اللہ سے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے پریشانیوں کو حل کرے گا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سردی کا موسم جو ہوتا ہے یہ اللہ کے جانب سے ہے، یہ بہت سارے نعمتوں کو لے کر کے آیا ہے، بہت سارے رحمتوں کو لے کر کے آیا ہے، اسے برا بھلا نہ کہو، اس کے بارے میں گالیاں نہ دو، تکلیف ہوگی تو تکلیف کو برداشت کرو اور اللہ رب العالمین سے اس کی مدد کی درخواست کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا گو ہوں، پروردگارہ مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی باتیں سنی ہیں وہ تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ونکم ونفعنا وإیاکم بذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤ رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، اس سردی کے موسم میں بہت سارے نیکیاں کرنے کا مجھے اور آپ کو موقع ملتا ہے، انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آج دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس یہ موسم سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ان کے پاس انتظامات بھی نہیں ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں چھت نصیب نہیں ہے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں سایہ نصیب نہیں ہے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہیں اوڑھنے کے لیے چادر یا کمبل بھی نصیب نہیں ہے۔ ایسے حالات میں استطاعت رکھنے والے تمام مالداروں کے لیے، مجھے اور آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے، یہ ہمدردی کا وقت ہے، یہ صدقہ کرنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ ایسے حالات میں میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر طاقت اور قوت ہے تو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے، کسی کو ایک چادر خرید کر کے دے دے تاکہ وہ یہ چادر کو اوڑھ کر کے سردی سے بچ جائے، کسی کو ایک جرکین خرید کر کے دے دیا جائے جسے پہن کر کے وہ سردی سے بچ جائے، کسی کو ایک گرم ٹوپی خرید کر کے دے دیا جائے۔ جو بھی چیزیں سردی سے بچنے کے ہوا کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہماری طاقت کے مطابق ہم میں سے ہر ایک
ایک کو چاہیے کہ وہ خرید کر کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ عبادات میں میرے بھائیوں صدقہ اور صدقے میں بھی خاص کر کے خدمت خلق کے لیے جو چیزیں استعمال کیے جاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی عمدہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی ایک غریب کو سردی سے بچنے کے لیے ایک شال خرید کر کے دے دیے، ایک چادر خرید کر کے دے دیے، ایک کمبل خرید کر کے دے دیے، گرم ٹوپی ہی صحیح اسے خرید کر کے دے دیے تاکہ اسے استعمال کر کے وہ بندہ سردی سے بچ جائے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت نصیب بھی کر سکتا ہے۔ خدمت خلق کرنے کا ایک بہترین موقع ہے ان دنوں کے اندر۔ ہر صاحب حیثیت، ہر استطاعت رکھنے والے آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے پڑوس میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے بستی میں ایسے ضرورت مند حاجت مند جو بھی لوگ ہوا کرتے ہیں ایسے لوگوں تک پہنچ کر کے سردیوں سے بچنے کے لیے جو انتظامات ہم کر سکتے ہیں وہ انتظامات کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہر نیک کام کے اندر مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کو ہماری طاقت کے مطابق پوری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتمه أكبر